درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو زمین میں گمنام رہنے والوں کو آسمان پہ معروف بنا دیتی ہے۔ کثرت سے درود پاک پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود کے ساتھ اس قدر مخلص نہیں ہوتے جس قدر اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ عزت اسے دی جاتی ہے جو عزت قبول کرنے کا ظرف رکھتا ہو، اور عزت وہی قبول کر سکتا ہے جو عزت دینے کا ظرف رکھتا ہو۔ کم ظرف نہ تو عزت کر سکتا ہے اور نہ ہی عزت کروا سکتا ہے۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ بعض رشتے کبھی مضبوط نہیں ہوتے، بس ہم انہیں زبردستی سنبھالے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں، اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بجاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ رشتہ انسانوں سے بنایا جاتا ہے، رشتے کی آڑ میں اگر سانپ سے پالا پڑ جائے تو رشتہ ختم کر دیں۔ یہ مت سوچیں کہ تعلق کتنا پرانا اور کتنا زیادہ تھا۔ دل میں آنے کا راستہ ہوتا ہے، جانے کا نہیں۔ اس لیے انسان جب دل سے نکلتا ہے تو دل توڑ کر نکلتا ہے۔ جو لوگ اب سے محبت کا دعویٰ کریں ان پر خاص نظر رکھیں، کیونکہ اکثر اوقات وہ حقیقت میں اب سے محبت نہیں کرتے۔ لوگوں کے دل اب صاف نہیں کر سکتے، لیکن اپنے دل صاف رکھنا آپ کے اپنے اختیار میں ہے۔ غصے میں انصاف نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کام صحیح طریقے سے انجام دیا جا سکتا ہے۔ دیوار میں لگا پتھر خواہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اپنی قیمت رکھتا ہے۔ برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے واضح کر دیتا ہے، اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرنا آسان ہے، مگر کسی سے نصیحت سننا بہت مشکل ہے۔ انا کی تسکین کے لیے مخلص لوگوں کو کھو دینا سب سے بڑی جہالت ہے۔ آپ زندگی کا فلسفہ کیسے سمجھ سکتے ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے، اور دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا؟ اکثر لوگ ان لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں جو اپنی سمجھداری دکھا کر دوسروں کا دل نہیں توڑنا چاہتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ سب سے بڑا منافق انسان خود ہوتا ہے، کیونکہ صرف اپنے ہی مطلب کی بات پسند کرتا ہے، اور جو ہمارے خلاف بات کرے چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو غلط لگتی ہے۔ مرد شکست کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ تباہ ہو سکتا ہے لیکن شکست نہیں کھا سکتا۔ غیروں کی باتوں میں آ کر اپنوں سے الجھنا انسان کی قدر عزت اور وقار کو ختم کر دیتا ہے۔ اپنے ارادے کا پہلے سے اعلان نہ کرو، اگر کامیاب نہ ہوئے تو لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، زندگی کے ہر امتحان کے پیچھے کچھ راز ہوں گے۔ اپنے دوستوں کو اپنی خوشی کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنے سے وہ ناخوش ہوں گے، اور اپنے دشمن کو اپنی تکلیف کے بارے میں مت بتاؤ، ایسا کرنا تمہارے دشمن کو خوش کر دے گا۔ مایوس ہونے سے نکلنے کے لیے یہ 4 اصول اپناؤ، زندگی بدل جائے گی۔ نمبر 1، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ زندگی کے ہر امتحان کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ مشکل وقت میں ہیں تو یاد رکھو کل آسانی بھی آئے گی۔ اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں بہترین راستہ دکھائے گا۔ نمبر 2، ماضی کو بھول کر آگے بڑھو۔ جو ہو چکا اسے بار بار سوچ کر خود کو تکلیف دینا چھوڑ دو، زندگی ایک بار ہی حاصل ہوتی ہے، اسے ماضی کی زنجیروں میں جکڑ کر ضائع مت کرو بلکہ اپنے حال کو سنوارو۔ نمبر 3، مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزارو۔ جو لوگ تمہیں عزت اور حوصلہ دیتے ہیں، تمہاری ہمت بڑھاتے ہیں، انہی کے قریب رہو۔ منفی سوچ رکھنے والوں سے دور رہو، کیونکہ وہ تمہاری مایوس سوچ کو مزید بڑھا دیں گے۔ نمبر 4، شکر گزار بنو۔ زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ جب تم اپنی نعمتوں پر دھیان دو گے اور ان کی قدر کرو گے تو دل خود بخود مشکلات سے نکل کر خوشی کی طرف مائل ہوگا۔ اگر تم اپنے گھریلو معاملات میں ناکام ہو تو باہر کی زندگی میں جتنے بھی کامیاب ہو جاؤ اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکو گے۔ اگر تمہیں کسی کے برتن میں نظر ڈالنی ہی ہے تو صرف یہ دیکھنے کے لیے ڈالو کہ اس کے پاس مناسب مقدار میں کھانا موجود ہے یا نہیں۔ زندگی میں ماضی کے تجربوں سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ جتنا تم خود پر توجہ دو گے اتنا ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جو شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے تو ایسے شخص کو ہمیشہ اپنے قریب رکھو۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔
دوستوں کے مسائل اب کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تک نہ پہنچ پائے۔ ایک عقلمند آدمی لوگوں کی گھٹیا تنقید کا جواب 7 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1، عقلمند شخص سمجھتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموشی ہی بہترین جواب ہوتا ہے جو آپ کے وقار کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، منفی تنقید کا سامنا مثبت انداز میں کریں تاکہ آپ کا سکون اور عزت برقرار رہے اور دوسرے آپ کی سنجیدگی کو محسوس کریں۔ نمبر 3، عقلمند شخص بے معنی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف وہ تنقید قبول کرتا ہے جس سے اسے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نمبر 4، عقلمند شخص دوسروں کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے جس سے دوسروں کی تنقید اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ہر تنقید کو دل سے نہ لگائیں، یہ سمجھیں کہ بعض لوگ محض اپنی سمجھ کی کمی کی وجہ سے منفی باتیں کرتے ہیں۔ نمبر 6، عقلمند شخص الفاظ سے زیادہ اپنے مثبت اور کامیاب اعمال سے جواب دیتا ہے جو تنقید کرنے والوں کو خود ہی خاموش کر دیتا ہے۔ نمبر 7، عقلمند شخص تنقید کرنے والوں کو دل سے معاف کرتا ہے اور اپنے سکون کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ ان طریقوں سے عقلمند انسان نہ صرف تنقید کا بہترین جواب دیتا ہے بلکہ اپنی عزت اور سکون کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ جن دنوں میں تم خود کو سب سے زیادہ کمزور سمجھو وہی دن در حقیقت تمہاری ذات کی بہتری کے دن ہوتے ہیں۔ کہیں پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا ضروری ہوتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انسان کو ہمیشہ صرف محبتیں ہی مارتی ہیں، نفرتیں تو جینا سکھاتی ہے۔ مشاہدے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور نظر انداز کر دینے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جس چیز سے تمہیں خوشی ملے اس کے بارے میں سب کو مت بتاؤ۔ شکست میں ہزاروں سبق موجود ہیں جبکہ فتح میں صرف ایک ہی سبق ہے۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔ ایک شیطان تھا جس کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا جس پر بحث کرنے لگا، اور ایک ابراہیم خلیل تھا جس کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، چھری لے کر بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی انسان جیت گیا اور شیطان ہار گیا۔ تم تب ہار چکے ہوتے ہو جب تم کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ کے آگے سجدے میں جاؤ، آسمانوں جتنا بلند کر دے گا۔ تم کچھ بھی نہ ہو وہ پھر بھی تمہیں سب کچھ بنا دے گا، اللہ کے ہو جاؤ وہ اپنا بنا لیتا ہے۔ اگر فطرت اچھی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے دماغ میں کچرا جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے، کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہوں تو سب ٹھیک ہے، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ انسان بھی بڑا ہی بے اصول ہے کہ گرمیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم کی آرزو کرتا ہے اور جب سردی کا موسم آتا ہے تو اس کو بھی ناپسند کرنے لگتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جو دل دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے چین ہو جائے تو جان لو کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے۔ بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اپنے آس پاس رب کی نعمتیں تلاش کیجیے، اعتراف کیجیے، شکر کیجیے، کیونکہ شیطان ہمیں ناشکری پر آمادہ کرتا ہے اور ہم ہزارہا نعمتیں بھول جاتے ہیں، حالانکہ اللہ شکر ادا کرنے پر خوش ہوتا ہے اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تو یہ 7 غلطیاں کبھی نہ کریں۔ نمبر 1، بار بار پیغامات بھیج کر ان کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، یہ آپ کو کمزور اور ضرورت مند ظاہر کر سکتا ہے اور آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے۔ نمبر 2، اپنی ذات کی قدر کریں اور یاد رکھیں کہ کسی کا رویہ آپ کی اہمیت کا تعین نہیں کرتا۔ اپنے اندر اعتماد اور خود اعتمادی کو برقرار رکھیں۔ نمبر 3، حالات کو قبول کریں اور خود پر کام کریں، دوسروں پر الزام ٹھہرانے سے آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ نمبر 4، اپنی طرف سے اضافی وضاحتیں نہ دیں کہ آپ نے غلط کیا صحیح، یہ رویہ آپ کو زیادہ کمزور ظاہر کر سکتا ہے۔ نمبر 5، اپنے جذبات، صحت اور خوشیوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں، اپنے آپ پر توجہ دیں
اور اپنی زندگی کو متوازن رکھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 6، اگر کوئی اب سے دور جا چکا ہے تو اس کے پیچھے بھاگنے سے مزید تکلیف ہو سکتی ہے۔ اپنی خودی کو برقرار رکھیں اور اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 7، مایوس ہونے اور حسد کرنے اور منفی خیالات سے خود کو بچائیں۔ مثبت رویہ اور خود اعتمادی آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گی اور آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے ہمیں اپنا اب تنہا محسوس ہوتا ہو، ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو۔ برے لوگوں کی صحبت سے تنہائی بہتر ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا ذکر کرنے سے پریشانیاں اور ناکامیاں دور ہوتی ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ پاک، ہم تیرے منگتے ہیں، تیرے بھکاری ہیں اور تیرے آگے محتاج ہیں، تیرے آگے جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں۔ تجھے تیری خدائی کا واسطہ ہے، تجھے تیری بڑائی کا واسطہ ہے۔ ہماری تمام خواہشات، ضروریات اور حاجات برکت، خیریت اور عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ ہم پر اپنا فضل اور کرم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔